بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الرعد کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 13۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ رب العزت نے یہاں خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات کا، جس طرح عرض کیا گیا کہ سورۃ الرعد کا مرکزی عنوان التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ پچھلے رکوع کے اندر بڑی ہی خوبصورت 3 مثالیں گزری ہیں، یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو خوش نصیب ہیں، اور پھر ان کی صفات کا نمبروں کے حساب سے پہلی صفت ہے، پھر دوسری ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، تو ترتیب بار انشاءاللہ عرض کریں گے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، انما یقیناً جو انزل الیک من ربک اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سمجھتا ہے کہ حق ہے، علم والا ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، اس آدمی کی طرح جو اندھا ہے۔ اندھا کون ہے؟ جو اللہ کی آیات سے اندھا ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ،
جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے، نابینا ہے۔ نابینا کس سے؟ آیات اللہ سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دو شخص بھلا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی کہا ایک نابینا ہے اور دوسرا اللہ کی آیات کو حق سمجھتا ہے۔ میرے رب نے جو نازل کیا ہے، جو فرمایا ہے، وہ حق سچ ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت اصل کرتے ہیں عقلوں والے، الباب عقلوں والے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اب آگے ان کی صفات مرتبتاً ترتیب وار، خوش نصیب لوگوں کی صفتیں محبت کے ساتھ سنتے جائیے اور دعا کرتے جائیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے پاک پروردگار ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، وہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، عقل والے، خوش نصیب، علم والے، ان کی یہ پہلی صفت ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے احکامات، اوامر، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ایک کام سے منع کیا ہے، ایک شخص اس سے رکتا ہی نہیں، تو وہ بے عقل ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اللہ پاک نے جو یہاں بیان فرمائی، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور نہیں وہ توڑتے وعدہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور بندوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، کوئی وعدہ بھی توڑتے نہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، عہد پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے خوش نصیبوں کی۔ صفت نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ دوسری صفت ہے خوش نصیب لوگوں کی۔ اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جو حکم دیا اللہ پاک نے کہ اس کو ملایا جائے، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو نزدیک کے ہوں یا دور کے، ان کو ملاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے عقل والوں کی۔ جو بے عقل ہے وہ اپنے رشتے توڑتا ہے، عقل والے ملاتے اور جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جو حکم دیا اللہ نے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے، ملایا جائے۔ تیسری صفت اللہ والوں کی، عقل والوں کی، خوش نصیبوں کی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، خشیت الہی، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو علم والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا پیارا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر۔ اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے، ان کو علم ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اور پاکیزگی عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، کلمات کی سیاہی کے برابر،
اور اس کے نفس کی رضا کے برابر۔ یہ وظیفہ پڑھا 3 مرتبہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا فجر سے لے کر نماز ضحیٰ تک تو نے جتنا وظیفہ کیا ہے، اگر یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیتی تو تمہیں زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے عرصے میں زیادہ ثواب کما لیا۔ علماء کرام کے پاس فضیلت کی احادیث چونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب کما لیتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے عقل والوں کی اور خوش نصیبوں کی۔ چوتھی صفت وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، خوف رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے عقل والوں کی، ہر وقت ڈر ہے کہیں میرا رب مجھے پکڑ ہی نہ لے، میں اپنے اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، دنیا میں پکڑا جاؤں یا قبر میں پکڑ لیا جاؤں یا آخرت میں مجھے پکڑ لیا جائے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ یہ چوتھی صفت ہے خوش نصیبوں کی اور عقل والوں کی۔ پانچویں صفت وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ صبر اور نماز یہ مومن کے 2 ہتھیار ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہسپتال سے واسطہ پڑ جاتا ہے، کوئی مریض ہے اب میں سے یا ہمارا کوئی عزیز ہے، تو وہاں دوائی بھی لیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھائیں اور 2 ہتھیار استعمال کریں، صبر اور نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہسپتال میں یہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے، صبر اور نماز۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو سب سے جو پہلا کام چھوڑتا ہے نا، فیکٹری سے پہلے، زمین سے پہلے، دکان سے پہلے، سکول سے پہلے، سب سے پہلے چھوڑی جانے والی چیز مسجد ہوتی ہے اور نماز۔ جی بیمار ہے، کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے بندے صبر ابتغاء وجہ ربہم، صبر کیا اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ یہ پانچویں صفت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ یہ چھٹی صفت ہے۔ نماز قائم کیا ہوتی ہے کہ نماز 5 گانا با جماعت سنت کے مطابق ہمیشہ پڑھی جائے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور یہ چھٹی صفت ہے عقل والوں کی اور خوش نصیبوں کی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سرّا چھپ کر، وعلانیہ اور علانیہ بھی، ظاہر بھی۔ تو جب خرچ کریں تو دونوں طریقے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک کو دونوں ہی پسند ہے، چاہے لوگوں کو دکھا کر خرچ کر دو یا بغیر دکھانے کے۔ پہلے جو ہے وہ ہے سرّا، یہ پہلے آیا ہے، اس لیے پہلے آیا ہے کہ اس کا درجہ زیادہ ہے۔ علانیہ بھی جائز ہے، اس میں بھی ثواب ہے اور برکت ہے، لیکن سرًا و علانیہ، سرًا کا لفظ پہلے کیوں آیا ہے کہ اس میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور یہ 7ویں صفت ہے خوش نصیبوں کی، عقل والوں کی، ایمان والوں کی۔ 8ویں صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ صفت نمبر 8 ہے۔ اور وہ دور کرتے ہیں
यदराऊना हटाते हैं, हटाना दूर करना, बिल हसना अच्छाई के साथ, अस्सय्या बुराई को। गाली का जवाब गाली से नहीं, गाली का जवाब दुआ के साथ। और जो तोड़ रहा है उसका जवाब तोड़ने से नहीं बल्कि जोड़ने से। ये बड़े हौसले का काम है। छोटे दिल वाला, छोटे ज़रफ़ वाला शख्स ये काम कर नहीं सकता। बड़ा ज़रफ़, बड़े नसीब, बड़ा हौसला, जिस तरह सूरह यूसुफ के अंदर पड़ा है। तो ये सिफ़त नंबर 8 है खुश नसीब लोगों की, ईमान वालों की, कि वो दूर करते हैं, हटाते हैं, बिल हसना अच्छाई के साथ, अस्सय्या बुराई को। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं जिनके लिए अच्छा अंजाम है, अच्छा घर है। उक़बा अच्छा, अद्दार घर। दुनिया में हर शख्स दुआ भी करता है और कोशिश भी करता है रब्बे कायनात हर मुसलमान को अच्छा घर नसीब फरमाए। दुआ भी होती है, कोशिश भी होती है, लेकिन नतीजा क्या होता है? किसी को घर मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। वो किरायों पे ही धक्के खा खा के ज़िंदगी बसर कर देता है। और फिर जिसको घर मिलता है उसकी आगे फिर 2 किस्में हैं। किसी को अल्लाह वसी घर अता फरमाता है, अच्छा घर, वसी घर, और किसी को तंग। ये दुनिया का सिस्टम है। और दुनिया का घर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मिस्त्री साहब की, और सीमेंट है, और सरिया है, और ईंटें हैं। आखिरत का घर बनाने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो भी बयान हो रहा है। अभी 8 चीज़ें बयान हो चुकी हैं। ये मटेरियल है, सामान है। जहाँ दुनिया का घर बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, और मिस्त्री साहब, और मज़दूर साहब, और ठेकेदार साहब, और आखिरत के घर के लिए ये सामान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाया है। उलाइका लहुम उक़बद्दार। फिर इस घर को हासिल करने के लिए जो जन्नत का घर है, जो भी कोशिश करता है सबको मिल जाता है, तमाम को। दुनिया में बावजूद कोशिश के नतीजे फिर अल्लाह के पास हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं जिनके लिए अच्छा घर है आखिरत का। सूरह हामीम अस-सजदा के अंदर फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अच्छाई के साथ दिफा करो, बदला दो। बुराई का बदला अच्छाई से, गाली का बदला दुआ के साथ। छोटे हौसले से ये काम नहीं होता, इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलता है। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, जिस आदमी के दरमियान और तुम्हारे दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा, गहरा दोस्त, दिली दोस्त बन जाएगा। और इसी तरह हदीस पाक में है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तू जहाँ भी है अल्लाह पाक से डरता रहे। और दूसरा फरमाया व अत्बिइस्सय्यअतल हसना, अत्बिइस्सय्यअतल हसना, बुराई का बदला अच्छाई से। और तीसरा फरमाया व खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसनिन, लोगों से अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताओ।
اولئک لہم عقبی الدار، یہ 9ویں صفت ہے ایمان والوں کی، خوش نصیبوں کی، عقل والوں کی، کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں اچھا گھر تیار کیا ہے۔ آگے 10ویں صفت کہ وہ گھر کیسا ہے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات، عدن ہمیشگی، جنات باغات، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو صالح ہیں نیک ان کے باپ دادا سے اور بیویوں سے اور اولادوں سے، اللہ پاک نے جنت میں ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے۔ مومن بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اور اس کے بہن بھائی بھی، اور بیوی بچے بھی ایک جگہ پر۔ اب ایک مومن ہے، اس کا عمل بہت ہی صالح ہے، اعلیٰ درجے کا مومن ہے، ایمان، لیکن اس کے ماں باپ ایمان کے اس معیار پر نہیں تھے، وفات پا چکے ہیں، تو اس مومن کو جنت میں اعلیٰ درجہ ملتا ہے، اور ماں باپ کو نیچے والا درجہ۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ماں باپ کو نیچے والے درجے سے اٹھا کر اللہ پاک اوپر والے درجے میں کر دیں گے کہ تم سارے اکٹھے رہو۔ اور اگر ماں باپ صالح ہیں، زیادہ ایمان ہے، اولاد میں ایمان ہے لیکن کم ہے، تھوڑا ہے، ماں باپ کے درجے بلند ہیں جنت میں، اولاد کے نیچے ہیں، اللہ پاک نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر کر دے گا، نیچے والوں کو، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرنا کسی ایک کو بھی، ہاں نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا کہ تم جنت میں رہو اور اکٹھے رہو۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، یہ 11ویں صفت ہے ایمان والوں کی، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور 12ویں صفت، فرشتے کرتے کیا ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سلام پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم، جس طرح کوئی بڑے آدمی کو سلوٹ مارتا ہے، اس طرح رب کے فرشتے ایمان والوں کو سلام علیکم، سلام ہو تم پر اللہ کی طرف سے، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ یہ صبر ہتھیار ہے، مومن کا زیور ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام، عقبی الدار، اچھا گھر، آخرت کا گھر۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یہاں سے بے نصیب لوگوں کا تذکرہ، بے عقل لوگوں کا، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کو توڑتا ہے، پورے نہیں کرتا۔ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد اللہ پاک کا عہد اور میثاق۔ اب یہ بے نصیبوں کا بیان شروع ہو گیا، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان بے نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ اور وہ لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں، یقطعون کاٹتے ہیں، ینقضون توڑتے ہیں، اور یقطعون کاٹتے ہیں۔ جو حکم دیا اللہ نے یہ کہ ملایا جائے، جس کے ملانے کا حکم ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، بے نصیب لوگ، دہشت
پھیلاتے ہیں، چوریاں اور ڈکیتیاں اور رہزنیاں اور قتل، بڑے بے نصیب اور بے عقل ہیں۔ یہ یفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین میں، دہشت گردی یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور قرآن و سنت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں، بلکہ یہ بے دین لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے ہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، رحمت سے دور ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، لعنت۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، جہنم کا گھر ہے۔ اور پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عملوں نے پیچھے کر دیا، عملوں نے پیچھے کر دیا، اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا، رب کائنات کی لعنت کا حقدار بن گیا، تو اس کا نسب، خاندان، برادری، کنبہ قبیلہ، عزیز و اقربا اللہ کی رحمت کے اسے قریب نہیں کر سکیں گے جس کے اعمال نے اسے دور کر دیا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے اور جامع ترمذی شریف میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کفار مکہ کا ایک نظریہ، اسی طرح جیسے عام جاہل لوگوں کا ہوتا ہے۔ جاہل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس رزق زیادہ ہے نا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اس بات کی نفی فرما دی کہ رزق کی زیادتی اور فراوانی اور اضافہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ جو اسے اللہ کی رضا کی دلیل سمجھتا ہے وہ طبقہ جہلا میں ہے، جہلا میں ہے۔ رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے پھیلاتا ہے وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی خوشنودی یا ناراضگی کی دلیل نہیں، لیکن جاہل لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر سامان، متاع، سامان۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے، دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، سمندر میں داخل کر دے، پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر واپس آتی ہے، کتنا پانی انگلی کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ دنیا ہے، اور باقی جو سارا سمندر ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2858۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے چٹائی پر، آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ گئے، وہ جسم جو پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، جسم اطہر، پاکیزہ، خوبصورت، قربان جائیں، زیارت اللہ کرا دے تو خواب میں ہی کرا دے، اتنا پیارا، اس جسم اطہر پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے لیے کوئی اچھا نرم و نازک بستر، آپ نے فرمایا مالی والی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو اس طرح ہوں کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، مسافر ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے، وہ درخت وہی ہے۔ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو راستے میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے
آرام کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2377۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو مثال دے کر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔